مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائے رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک نبر ذکر کا سناتے جائیں گے مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلی الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم ذوالفقار علی حسینی اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور اہل ایمان ماہ 12 ربیع الاول کو خوب جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا دن 12 ربیع الاول، اسی لیے ہم ایمان والے اس کو خوب مناتے ہیں اور خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھی ہوگی ہماری ٹرانسمیشن کا، آپ کو پتہ ہوگا فارمیٹ کیا ہے کہ جتنے بھی معروف نعت خواں بارگاہ رسالت کے مقبول ترین نعت خواں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر کے اپنے آپ کو منوایا اور آج عالم اسلام میں ان کا نام جس طرح الحاج خورشید احمد، الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی، ذوالفقار علی حسینی، الحاج سید فصیح الدین سہروردی، قاری وحید ظفر قاسمی
ان نعت خواں کو جو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں ان نعت خواں کو ہم مدعو کرتے ہیں ہماری اس محفل میں، اور انہی کی پڑھی ہوئی نعتوں کو ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور آج ام حبیبہ کو ہماری ثنا خان مصطفیٰ جو موجود ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے بہت معروف شخصیت اور سماجی شخصیت جناب نعیم امین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں نعیم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے، آپ سنا ٹھیک میں ٹھاک؟ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بزم ذوالفقار علی حسینی میں، اور ماہ ربیع الاول کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک اور معروف نعت خواں اور بہت ایکٹیو رہتی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر فضا کلیم صاحبہ، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بزم ذوالفقار علی حسینی میں، اور آپ بھی ہماری چیف گیسٹ ہیں اور آپ ججمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ام حبیبہ کو بہترین پڑھنے والیوں میں سے جو ہم نے ہماری محفل میں جو مدعو کیا ہے اس میں ہے الماس نائب صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو بہت بہت۔ اور ایک اور معروف نعت خواں محترمہ شہزادی شیراز صاحبہ، السلام علیکم۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قاری اسامہ رحمانی کو تو آپ روزانہ سماعت کرتے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف سے ہماری محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور قصیدہ بردہ شریف تو بہت برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایسے بھی ڈیلی اس کو آپ سماعت کیا کریں سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب کے ذریعے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فضا کلیم سے میں چاہوں گا کہ آپ اگر حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ اگر پیش کر سکیں، اگر پاسبل ہے آپ کے لیے۔ جی ہاں، مائک دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے عطا چاہتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا، اور میں چاہوں گا کہ نعیم امین صاحب سے کچھ گفتگو کروں۔ نعیم بھائی، آپ کی ڈریسنگ تو ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی قوالی پروگرام میں یا کسی صوفیانہ پروگرام میں آئے ہو ماشاءاللہ۔ یہ صوفیانہ پروگرام ہے جی جی، تو ڈریسنگ کا کیسے آپ کو شوق ہے ماشاءاللہ؟ ڈریسنگ کا شوق یا اسپیشلی صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں نہیں اس طرح کی؟ جیسے پروگرام ایسے پروگرام ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، نہیں جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے اس طرح کی ڈریسنگ آپ کر کے جاتے ہیں۔ اچھا، ربیع الاول کس طرح مناتے ہیں ماشاءاللہ؟ یہ بڑے اچھی طریقے سے مناتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں رمضان تو آپ ماشاءاللہ سیلیبریٹ کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، راشن تقسیم ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا، اور سفرہ بھی لگتا ہے آپ کا۔ تو ربیع الاول میں کوئی خاص ایکٹیویٹی، کوئی پروگرام کرواتے ہوں، کوئی میلاد کرواتے ہوں؟ نہیں، ربیع الاول میں ہم نیاز کرواتے ہیں، نیاز کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس میں ہوتے ہیں، ریلی وغیرہ نکالتے ہیں؟ میمن مسجد جلوس آتا ہے نمائش تک، اس میں ریلی میں ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو اس کا اہتمام کرتے ہیں نمائش پر جو بہت سارے اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں پر لنگر وغیرہ کے؟ جی سر، کیونکہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، ولادت کا دن تو بہت بڑی سعادت کے ہم نے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ایک اور قرآن کی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں چاہوں گا کہ شہزادی شیراز صاحبہ سے میں کہوں گا کہ ام حبیبہ کے انداز میں، مخصوص انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ عرش والے بھی تیرے ثنا خوان ہیں، اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں۔ تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے۔ اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے۔ آپ زینت ازل کی ہیں خیر الورا، آپ رونق ابد کی ہیں صلی علی، آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے۔ پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔
نعت یہ نعت پیش کی. میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. نعت شریف کب سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ میں شروع سے پڑھ رہی ہیں. ٹیلی ویژن پہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہیں یا جی؟ پروفیشنلی ابھی شروع نہیں کیا, پروفیشنلی پڑھنا شروع نہیں کیا آپ نے, تو آپ فرسٹ ٹائم ٹیلی ویژن پہ پڑھ رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ ہمارے گروپ جو ہمارا جو نمبر چل رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ اس سے ماشاءاللہ ایکٹیو ہو کے پاس ہو کے آئی تھی ہمارے پاس. اور میں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے الماس نائب صاحبہ کو. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم ذوالفقار علی حسینی, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے. اور آج ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں محترمہ ام حبیبہ کو. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان کو تاحیات رکھے, اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں انہوں نے جو کلام پڑھے کافی مقبول ہوئے, بہت عام ہوئے. آج دیکھیں جو ان کے کلام پڑھنے اللہ پاک نے ان کو بھی عزتوں سے نوازا ماشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس نائب صاحبہ. میں چاہوں گا کہ آپ ام حبیبہ کے انداز میں کوئی نعت یا نعت پیش کریں. گل ازرو خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل ازرو خطا مختا ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ اکی کے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ اکی کے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل ازرو خطا مختا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در کد تو ای جامائے در کد تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل ازرو خطا مختا در عشق تو دندان شکر است با الفت در عشق تو دندان شکر است با الفت تو جام رسانی دے ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جام رسانی دے ویسے کرنی را کرنی را کرنی را
کرنی را گلزر و خطا مختار از جامی بیچارہ رساں نید سلام از جامی بیچارہ رساں نید سلام بردرگاہ دربار بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردرگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گلزر و خطا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را مولانا جامی علیہ رحمہ کا کلام آپ نے پیش کیا اور جو ام حبیبہ نے اپنی آواز سے پڑھا اپنے انداز سے پڑھا کہ مولانا جامی کے تو بہت معروف کلام ہے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پش مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ. ہاں ذوالفقار میں نے بہت خوبصورت انداز میں اس نعت کو پڑھا. اچھا الماس نائب صاحب آپ کب سے پڑھ رہی ہیں نعت شریف؟ 7 سال کی عمر سے. 7 سال کی عمر سے. تو ام حبیبہ کو آپ نے پڑھا؟ جی نہیں، میں نے اور بھی نعت خوانوں کو پڑھا، جیسے صدیق اسماعیل صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، خورشید احمد. تو ہمارے اسلام میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ام حبیبہ کو کیوں لائک کیا؟ کیونکہ میں نے فالو کرتی ہوں اور جیسے لوگ سنتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ان کے ٹچ پر آتی ہے. تو ہمارے خیر لیجنڈ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ان جیسا پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن آپ کی آواز اگر آپ صدیق اسماعیل کے اگر انداز میں پڑھتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھا پڑھا نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ صدیق اسماعیل جس طرح گھر گھراتی آواز جو تھی نا ان کی، جو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. ہاں ایک پہچان بنے گی. دیکھیں اپنا انداز تو آئے گا، لیکن ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، ہم لیجنڈ دیکھیں کوئی بھی شخص ایسے اوپر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیجنڈ نے بھی کسی کو پڑھا ہوگا تو پڑھا ہوگا. اس طرح کل ہمارے پروگرام میں شفیق احمد صاحب تھے، خورشید احمد کے اوپر ہمارا پروگرام تھا. تو شفیق احمد نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ خورشید احمد صاحب بھی اعظم چشتی کو پڑھ کر اوپر آئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا نعت خوانوں کو میسج بھی یہی ہے کہ اپنے لیجنڈ کو پڑھیں، ہمارے لیجنڈ نے جو پڑھے کلام جو پڑھے ان کے انداز میں پڑھیں، پھر آگے جا کے پھر اپنے انداز ہو جاتے ہیں. جیسے ذوالفقار میں نے قاری وحید ظفر کو پڑھا شروع میں، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اپنی عزتوں سے نوازا. نہیں بھائی کیا کہیں گے آپ ہمارے نعت خوانوں کو؟ کیا آپ نے سماعت کیا ام حبیبہ کے انداز میں؟ الماس نائب نے پڑھا اور شہزادی چراغ صاحب نے. ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں ام حبیبہ کی آواز میں. ان کی ماشاءاللہ انہی کی نعتیں پڑھی ہیں انہوں نے. نعت شریف سن کر انسان کی ویسے کیفیت میں بڑی تبدیلی آتی ہے، جی بڑی روحانیت آتی ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ آپ سب اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے پھر بھی آپ حضور کی نعت پڑھا کریں، کیونکہ میرا رب خود جو ہے نا میرے آقا کی مدح و ثنا کو پسند کرتا ہے. اور سب سے عظیم جو میرے رب نے بتایا کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اور ماہ ربیع الاول میں تو اب جو ایک دن میں اگر آپ 100 مرتبہ بھی حضور کی بارگاہ میں اگر درود شریف پڑھیں گی تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو حضور کی زیارت انشاءاللہ مرنے سے پہلے ضرور نصیب ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ ہمارے؟ جی بالکل، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں وہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. اور ہمارے لیجنڈ نعت خوانوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جس طرح بھی جو حیات جو نعت خواہ ہمارے جی وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آنے والے ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک رہنمائی ہے، مطلب کام انجام دے رہے ہیں. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری رکھے. اچھا آپ بھی ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پڑھتی ہیں. بس کوشش کرتی ہوں. تو آپ نے بھی کسی سے سیکھا؟ نہیں، باقاعدہ تو میں نے کسی کو نہیں سیکھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت سارے شوز پہ جا کے اور آپ کے اسپیشلی
کہ ہمارے قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب ہیں، ہمارے خورشید بھائی ہیں، بہت ماشاءاللہ اتنا اچھا انہوں نے پڑھا. پھر ہماری حبیبہ صاحبہ ہیں، پھر ہمارے ذوالفقار علی حسینی بھائی، تو انہی کو فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا، ہمارا یہ جو پروگرام ہے فارمیٹ ہے کہ ہم ہمارے سینئرز کو جو اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جو ثنا خان کو فالو کرتے ہیں ہم ان کو یہاں بلاتے ہیں اور ان کی نعتوں کو ہم سماعت کرتے ہیں اور انہیں پھر جو ہمارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ان کو ہم 10,000 روپے ہدیہ یعنی کیش انعام بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ کاروان اسلامی کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ بھی ہے. ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ یعنی میسیج کریں، صرف اپنی NIC کی کاپی سینڈ کریں اور اپنی ڈیٹیل سینڈ کریں. ریکویسٹ آپ سے میں یہ کروں گا اس پہ آپ کال نہ کریں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آخری جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہوگی ماہ ربیع الاول کی یعنی 12 ربیع الاول کی جو ٹرانسمیشن ہوگی اس میں جس کا قرآن نکلے گا اس کو ہم کاروان اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ دیں گے اور ہماری بزم ذوالفقار علی حسینی کی طرف سے اس کو عمرے کا پیکج دیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ ایک نعت آپ حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ لیں گے وقفہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے. آج ہم جو اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ام حبیبہ اور معروف نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ام حبیبہ کے انداز میں نعت شریف پیش کر رہے ہیں. ابھی نیوز بریک سے پہلے ہماری محترمہ نعت شریف پڑھ رہی تھی اور ہمیں ہیڈ لائن لینی پڑی، تو میں چاہوں گا کہ اسی نعت سے آپ اس کو کنٹینیو کریں پلیز. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں ہے، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے،
اچھا ناز شریف آپ نے پڑھنا کسی سے سیکھا یا سن کر آپ نے اس کو؟ جی سن کر سن کے یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. امی کے فیوریٹ نعت خواں ذوالفقار علی حسینی تھے. واہ 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 واہ, اللہ پاک امی ان کی نعتیں بہت سنتی تھی اور امی کو سب سے زیادہ ان کی وہ نعت اچھی لگتی تھی, در نبی پر پڑھا رہا. ہاں, در نبی پر پڑھا رہوں گا, پڑھے رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. اللہ پاک ذوالفقار بھائی کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. میں چاہوں گا کہ الماس نائب صاحبہ ایک نعت سے چند اشعار آپ بھی پیش کریں. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا. سوز و فرقت سے دل جب پریشان ہوا, سوز و فرقت سے دل جب پریشان ہوا, لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا, لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا. جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی, جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی, روبرو میرے ماہ تمام آ گیا, روبرو میرے ماہ تمام آ گیا, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. گیا ہم لیں گے ڈاکٹر فضا کلیم صاحبہ سے رائے کہ کس نے ام حبیبہ کو اچھا پڑھا, لیکن اس سے پہلے مجھے نعیم بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت سیلاب زدگان کے لیے کیا آپ نے ایکٹیویٹیز کیا کی آپ نے؟ سر سیلاب زدگان کے لیے ہم نے ان کے لیے جو راشن جمع کیے تھے, راشن ہے, مچھردانیاں ہیں, کپڑے ہیں, چپلیں ہیں, یہ ہم گئے تھے ابھی پچھلے ہفتے میرپور خاص کا گاؤں ہے بلوچ آباد, وہاں جا کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے مچھردانیاں اور راشن. اس کے بعد ہم لوگ ماشاءاللہ وہاں گئے تھے ڈگری میں بھی ہم نے راشن بانٹے اور مچھردانیاں, اور عمر کوٹ گئے تھے, وہاں پہ ہم نے جو ہے نا فری میڈیکل کیمپ لگائے تھے اور راشن بھی بانٹے تھے. اچھا نعیم بھائی, آپ کی کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی فاؤنڈیشن ہے یا آپ اکیلے کام کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری ٹرسٹ ہے خلق خدا ویلفیئر کے نام سے. خلق خدا فاؤنڈیشن. جی. واہ واہ واہ. مشرق سینٹر میں ان کے 3rd فلور پہ آفس ہے. اچھا, اسی بلڈنگ میں ان کا آفس ہے, یعنی ایک پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ. جی پوری ٹیم مل کے کام کرتی ہے. جی سر. اور ہر بندے کا اپنا ایک کام ہوگا, ہر بندے کا الگ الگ کام ہے, مگر یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کرنے جا رہے ہیں وہ پوری ٹیم ہماری 8-10 بندے ساتھ ہی جاتے ہیں. اچھا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹر بھی ساتھ جاتے ہیں, جنہیں ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر آصف ہیں, ڈاکٹر ناصر ہیں, یہ ساتھ ہی جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیمپ میں. ابھی بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے, عمر کوٹ گئی ہوئی ہے. آج عمر کوٹ پہ کیمپ لگا ہوا ہے, فری میڈیکل کیمپ, کل انشاءاللہ کنری میں لگے گا. دیکھیں نعیم بھائی, یہ جو انسانیت کی جو خدمت ہے نا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی نیکی ہے جو قبول اللہ پاک کرواتا ہے, اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور آج کے ہمارے اسپانسر بھی ہیں ہمارے جناب نعیم بھائی, اور نعیم بھائی کی طرف سے جس نے اچھا پڑھا ہوگا ام حبیبہ کو, ہم اس کو ہم دیں گے 10,000 روپے کیش بزم ذوالفقار علی حسینی کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے اندر. جی مجھے MCR سے بھی کہا گیا, لیکن میں ڈاکٹر صاحبہ کا بھی لوں گا میسج. جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیں کس کو دینا چاہیے؟ پڑھا تو دونوں نے اچھا ہے, لیکن ہم کسی ایک کو انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے
وہ جس کی بھی زبان سے ادا ہو تو وہ تو قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور ماشاءاللہ سے میری دونوں بہنوں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، کسی ایک کو تو فرسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ ہمارا کمپٹیشن بھی نہیں ہے یہ. ہاں یہ کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر کمپٹیشن ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم صرف 2 لوگوں کو بلاتے ہیں جو اچھا پڑھتے ہیں، جو اچھا پڑھتے ہیں. کسی ایک کو ہم ہماری طرف سے، ہمارے اسپانسر کی طرف سے ہدیہ دیتے ہیں تاکہ ایک ماشاء اللہ سے دونوں ہی بہنوں نے میرے بہت اچھا پڑھا. لیکن میں اپنی ذاتی ایک اوپینین کے ماشاء اللہ شہزادی جو ہیں وہ ہماری اس نے اچھا پڑھا ماشاء اللہ. تو ہم چاہیں گے کہ نہیں میں صاحب کی طرف سے ان کو 10,000 روپے انشاءاللہ ہم کیش دیں گے انعام. نہیں بھائی بہت مبارک. جی لیں ڈاکٹر صاحبہ آئیں تھوڑا سا قریب ہونا. جی اپنے ہاتھ سے دیں، تشریف رکھیے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ محترمہ شہزادی شیراز صاحبہ نے بہت خوبصورت پڑھا، اور الماس نائب نے بھی بہت خوبصورت پڑھا. اور اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں بزم ذوالفقار علی حسینی سے. کل زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.